ایک بات ان کی نہیں بھولتی، یار آپ کے پاس چائے کے پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے لے لیا کرو۔ یہ والد صاحب کا ویسے پروفیشن کیا تھا آپ کے؟ 2 باتیں مجھے یاد رہ گئی، ایک تو انہوں نے کہا کہ صلہ رحمی کرنی ہے، دوسری جو بات مجھے یاد رہی وہ یہ کہ شب بیداری کرنی ہے۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی تھی آپ؟ جب والد صاحب ہمارے دنیا سے چلے گئے تو مجھے یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ اگلی دنیا دیکھ لی ہے، عالم برزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، اگر وہ میرے خواب میں آئے نا تو میں ان سے ایک ہی بات پوچھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ ویسے ڈرتے کس سے تھے؟ ایک دفعہ میں نا وہ کچھ جاسوسی یا سسپینڈ جیسا پڑھ رہا تھا تو اچانک باہر سے نا اماں کی آواز آئی، تو میں نے جلدی سے وہ رسالہ سمیٹا اور اس کو تکیے کے نیچے گھسا دیا، لیکن میں اتنا پریشان ہو گیا تھا ان کو دیکھ کے کہ میں نے فوراً کہا میں رسالہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ میری زندگی میں نا حادثات بہت زیادہ ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کسی نے جیسے دھکا دے دیا دین کی طرف، میں کوئی پلاننگ سے دین کی طرف نہیں آیا۔ گیمز کے حوالے سے بھی جب والدین تب ڈانٹتے تھے نا، ان کو گیم سے مسئلہ نہیں تھا، ادھر جو ایک کمیونٹی تھی نا، ہاں کمیونٹی اس سے مسئلہ ہوتا تھا۔ ہماری والدہ بالکل ان پڑھ ہے، مطلب انہوں نے ایک دن سکول کا نہیں پڑھا، ایک دن مدرسے کا نہیں پڑھا، ایون کہ وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی، اتنا ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کتاب پڑھ رہا ہے یا یہ رسالہ پڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے اوپر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ بندہ اہل حدیث نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ جو ہے نا سلفیوں والا ہے، اہل حدیثوں والا ہے، لیکن مزاج یا آپ کے ساتھ بندہ ملے اٹھے بیٹھے تو لگتا ہے آپ صوفی ٹائپ آدمی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت اسٹوڈیو کے سلسلہ وار پروگرام بیٹھک سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ خبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نعت اسٹوڈیو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر زبیر تیمی صاحب، لیکن بہت زیادہ لوگوں کا اصرار تھا اور کمنٹس سیکشن میں بھی بہت زیادہ لوگ ڈاکٹر زبیر تیمی صاحب کے تعارف کے حوالے سے ہمیں میسیجز کرتے رہتے تھے، تو آج یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع مجھے ملا ہے اور آج ہم ڈاکٹر زبیر تیمی صاحب کی دعوتی اور نجی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح وہ دین کی طرف ان کا رجحان ہوا اور پھر اس کے بعد وہ تدریس کے شعبے سے منسلک ہوئے اور آج وہ سوشل پلیٹ فارمز پر شارٹ درس نظامی کے نام سے ایک کورس متعارف کروا رہے ہیں اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک اسٹوڈیو بھی بنا رکھا ہے جس میں وہ یہ پروگرامز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکلی لوگ جو ڈفرینٹ پروفیشنل سے ہیں وہ آ کر ان کے پاس فزیکلی بھی یہ کلاسز لیتے ہیں۔ تو ہم اس انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے زبیر بھائی؟ اللہ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو زبیر بھائی، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فیملی بیک گراؤنڈ میں 3 چیزوں کا میں تذکرہ خاص طور پہ کروں گا۔ بہت سے لوگ مجھے بھی اب چونکہ فالوئنگ ہے یوٹیوب وغیرہ پہ تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کیسے آپ دین کی طرف آئے، کیا بیک گراؤنڈ تھا، مطلب بہت سے نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے کہ جی ہم بھی آنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ پہلے آ چکے ہیں تو انہوں نے کیا رستہ اختیار کیا تاکہ ہمارے لیے کوئی رہنمائی ہو جائے، گائیڈنس ہو جائے، تو بیسیکلی یہ اس میں پیچھے ایک خواہش ہوتی ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اٹک میں آگے ایک تحصیل ہے پنڈی گھیب۔ صحیح۔ تو گھیب پنڈی تو پنڈ سے ہے اور گھیب اصل میں کہتے ہیں نشیبی جگہ کو، تو ہمارا جو چھوٹی سی وہ جو تحصیل ہے یا آپ قصبہ کہہ لیں، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پہاڑ ہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، ہم اس کو مقامی زبان میں پڑ کہتے ہیں، پہاڑ نہیں پڑ کہتے ہیں، تو وہ ایک پیالہ نماسی جگہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو گھیب کہا جاتا ہے۔ یہ بہت پرانی تحصیل ہے، انگریز کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ یہ جو سطح مرتفع پٹوہار کا علاقہ ہے، کبھی ہم سوشل اسٹڈیز میں پڑھتے تھے، تو یہ اصل میں اس میں آتا ہے، صحیح، جس میں نشیب و فراز بہت زیادہ ہے، سطح مرتفع اس کو کہتے ہیں کہ جی اس قسم کا علاقہ ہے، اور مونگ پھلی ہمارے ہاں کافی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس کی فصلوں میں سے گندم ہے اور اسی طرح سے باجرہ ہے، مکئی وغیرہ ہے۔ اور ایک خاص بات آپ کو پنڈی گھیب کی بتاؤں کہ وہاں جو ہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ یہ جو آئل نکلتا ہے، پیٹرول جسے کہتے ہیں، اچھا، اٹک ریفائنری جو ہے، ہاں جی، اٹک میں پھر تحصیل پنڈی گھیب میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آئل کی یہ فیلڈز ہیں، اس میں ہمارا جو گاؤں ہے توت ہے، اس میں بھی آئل فیلڈ ہے، پھر آگے بہت سی جگہ ہیں جو لوگ اس میدان سے ہیں تو ان کے علم میں۔ صحیح۔ دوسری جو چیز ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ جو علاقہ ہے اٹک کا، ڈسٹرکٹ اٹک آپ کہہ لیں، اور اس کے ساتھ وادی سون کہلاتی ہے، یہ کلر کہار سے شروع ہو جاتی ہے، پھر آگے خوشاب اور یہ چکوال کا جو علاقہ ہے یہ وادی سون کا علاقہ ہے، یہ بیسیکلی گڑھ ہے اوانوں کا۔ صحیح۔ تو ہم جو ہے وہ فیملی وائز آوان ہیں۔
تو ایک مرتبہ میں نے والد صاحب سے پوچھا تھا، وہ لکھتے تو تھے مطلب کہ آوان ہیں، تو کہ آوان کون ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی حضرت علی کی نسل میں سے ہیں اچھا رضی اللہ عنہ۔ پھر میں نے اس پہ باقاعدہ تحقیق کی نا، پرانے عربی جو مصادر تھے ان کو اٹھا کے دیکھا کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ تو آوانوں کی جو تاریخ ہے وہ ہسٹری یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں تو کوئی شادی نہیں کی، صحیح، لیکن اس کے بعد انہوں نے 8 شادیاں کی۔ ان میں سے ایک خاتون جو تھی، عرب قبیلہ تھا یہ جنگ یمامہ میں، حنیفہ، بنو حنیفہ ان کو کہتے تھے، تو وہاں کی ایک خاتون تھی جن کا نام تھا خولہ، صحیح، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، تو اس قبیلے کی وجہ سے وہ کہلاتی تھی حنیفہ اور حنفیہ۔ ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ صحیح، محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو والدہ کی وجہ سے غیر فاطمی اولاد میں سے، غیر فاطمی اولاد میں سے ہیں، تو ان کی والدہ چونکہ اس قبیلے سے تھیں تو والدہ کی وجہ سے محمد بن حنفیہ معروف ہو گئے۔ صحیح، ان محمد کے بیٹے تھے علی، اور علی کے بیٹے تھے عون۔ صحیح، یہ اصل میں ان عون سے آگے جو ہے یہ قبیلہ ہے۔ عوان شروع ہو گئے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت علی کے جو پڑپوتے تھے، ہاں جی، جو ہاں جی، ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ حضرت عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہو گئے حضرت عون، یہ تقریباً کوئی 126 ہجری میں غزنی جو ہے وہ آ گئے۔ یہ بنو صحیح، امیہ کا دور تھا، کچھ سختیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے، وہ سیاسی جو بھی معاملات تھے، تو یہ غزنی آ گئے۔ یہ غزنی میں آ کے جب آباد ہو گئے تو پھر حضرت عون کے آپ یوں کہہ لیں کہ پڑپوتے کے پڑپوتے کے پوتے، صحیح، تقریباً کو 8 نسلیں بن جاتی ہیں۔ ہاں جی، تو وہ 8 نسلوں بعد وہ جو تھے ان کا نام تھا سالار مسعود غزنوی۔ صحیح، یہ اب میں بتا رہا ہوں کہ مختصراً کہ کیسے یہ عرب سے یہاں پہ آئے ہندوستان میں، ہاں جی، آوان کیسے آ گئے، اگر یہ عربی و نسل ہیں تو یہاں کیسے ہاں آئے۔ جی، تو ویسے قبائل کی تاریخ اگر پڑھیں تو ان کی تاریخ بہت محفوظ ہے، آوانوں کی جو ہے نا۔ اچھا، تو سالار جو مسعود جو غزنی تھے، یہ بیسیکلی سلطان محمود غزنوی کے جو لشکر کے جو سپہ سالار تھے ان میں سے تھے، اور تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر انہوں نے ہی یہ فتح کیا ہندوستان کا علاقہ۔ تو یہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ یہ ہندوستان آئے ہیں، یعنی کہ جہاد کے لیے، جہاد کے لیے آئے تھے، پھر یہاں پہ یہ رہ گئے، اس وقت سے یہاں پہ آباد ہیں۔ اچھا، اس میں بھی آگے پھر بڑی قسمیں آ جاتی ہیں، تو وہ پھر ان میں ادھر آگے پھر چینج ہوتی ہیں۔ زیادہ تر جو ہے نا معروف ہیں وہ قطب شاہی آوان ہیں، ہاں جی، اور ان کو ملک بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں ملک بڑا معروف ہے، مطلب میرے اپنے والد صاحب کا جو نام تھا وہ ملک نور خان تھا۔ اچھا، ایک مرتبہ میں نے پوچھا بھی ان سے ان کے والد کا نام کیا تھا۔ آوانوں میں شجرہ کافی محفوظ رکھتے ہیں، ویسے میں نے زیادہ نہیں پوچھا اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کے ہاں محفوظ بھی تھا کہ نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے دادا کا نام سکندر خان تھا، پھر مطلب والد صاحب کا نام نور خان تھا، ان کے والد کا نام سکندر خان تھا، ان کے والد کا نام جو ہے وہ سمندر خان تھا، ان کے والد کا نام کلندر خان تھا۔ اچھا، تو ایک ان میں یہ مطلب پٹھان نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خان یہ مطلب عام تھا ان کا، اور دوسرا اپنے آپ کو ملک کہلواتے تھے۔ صحیح ہے، جیسے دیکھیں کہ یہ نواب آف کالا باغ، ہاں جی، یہ بھی عوان ہے۔ اچھا، ایئر مارشل جو ہے ہمارے ہاں ملک نور خان، یہ بھی ہمارے علاقے کے ہیں۔ اچھا، تو نواب آف کالا باغ بھی آپ؟ نہیں وہ دوسرے ایئر مارشل ملک نور خان وہ ہمارے علاقے کے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ عوان رہے۔ عوانوں کے ہاں مطلب ہر میدان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہیں۔ احمد ندیم قاسمی، ہاں جی، بہت اچھے شاعر، ہاں رائٹر ہیں، اور وہ بھی، اور پھر اپنے ہمارے جو خادم حسین رضوی صاحب، اچھا، یہ تو ہمارے اپنے گاؤں کے ہیں، یہ تو آپ کے گاؤں کے نا؟ گاؤں کے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ میں نے اپنے چچا سے پوچھا بھی تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اوپر جا کے 3-4 اوپر پشتوں میں جا کے ہم ایک ہی ہو جاتے ہیں، مطلب ہمارے رشتہ دار ہی ہیں۔ تو ان کے مزاج کا بھی پھر آپ کے اندر اثر ہے کوئی تھوڑا بہت کہ نہیں؟ ایسا ویسا اثر تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں جیسے یہ مطلب دلیپ کمار جو معروف ایکٹر ہیں، وہ بھی مطلب آوان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تو آوان فیملی میں بڑا ٹیلنٹ ہے، یہ ہے بھی بہت وسیع فیملی ہے، بہت بڑی فیملی ہے، بہت بڑی فیملی ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا فیملی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ تیسرا جو ہمارا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی تھوڑا سا ذکر آ جائے، مذہبی بیک گراؤنڈ۔ تو چونکہ جو آپ کے خاندان کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا آپ کی شخصیت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو ہمارے جو ننہال ہیں نا جی، وہ سارے اہل تشیع ہیں۔ اچھا، ہاں، پکے ٹھکے اہل تشیع۔ اچھا، ابھی بھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ میری نانی اماں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، سگی نانی ہماری،
تو اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آتی ہے. جب ہم کوئی شرارت کرتے تھے نا تو وہ مطلب جوتا پھینکتی تھیں ایک تو، اور مارتی تھی پیچھے سے. ہاں، اور دوسرا کہتی تھی او معاویہ. اچھا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتی تھی اور شرارتی نہ ہو. تو مطلب بالکل بالکل، شرارت کو انہوں نے ان کے ساتھ منسوخ کیا ہوا تھا. وہ جیسا ایک تصور. ہاں جی. تو خیر بہرحال وہ ایک جو ہے نا اہل تشیع کی فیملی سے تھیں، لیکن ہماری والدہ تو ظاہری بات ہے، وہ والد صاحب جو ہمارے ددیال تھا وہ دیوبند کی فیملی سے تھا. اچھا. اور والد صاحب کا دیوبند میں بھی خاص طور پہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والے ہیں. ہاں جی بالکل، ان کے ساتھ بڑا جو مماتی ہیں. ہاں، ان کے ساتھ بڑا اچھا اور گہرا تعلق تھا. اور یہ لوگ ہمارے ادھر آتے بھی تھے بہت زیادہ. پنڈی گھیب میں مولانا احمد سعید ملتانی صاحب کی کانفرنسز ہوتی تھیں اس وقت، بڑا یہ دور تھا ایک. بلکہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ ہمارے محلے میں جو مدرسہ تھا جہاں میں نے حفظ شروع کیا، مسجد داریا والی، تو ان کے جو خطیب تھے اور امام تھے مولانا نور زمان صاحب، وہ دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے، مطلب وہ انڈیا سے. اچھا. وہ پرانے وقتوں کے، وہ والد صاحب کے دوست تھے، ہمارے گھر بھی آتے تھے. وہ بھی اشاعت التوحید کی تھے. ہاں، اشاعت التوحید وسلم. انہوں نے ہی میرا نام رکھا تھا، میرا بھی اور زبیر. ہاں، اور میرے بڑے بھائی کا، مطلب اتنے کلوز اور مطلب وہ فیملی فرینڈ تھے. تو ددیال ہمارا جو ہے وہ دیوبند سے تھا، اور جو ہمارا ننیال تھا وہ اہل تشیع کے. باقی مطلب 9 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ. ہاں، ہم ماشاءاللہ سے 6 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں. میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، 2 بہنیں بھی مجھ سے چھوٹی ہیں. تو سسرالی جب رشتے قائم ہوئے تو پھر ان میں کچھ جو ہمارے وہ خاندان کے ہی تھے، وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے بھی تھے. تو اس طرح سے یہ 3 تو تھے ہمارے خاندان کے اندر. تو آپ کی جو فیملی کے بہن بھائی یہ سب کا جھکاؤ پھر دیوبند کی طرف ہی تھا؟ سب کا جھکاؤ کسی کا پھر ادھر ننیال کی طرف تو اہل حدیث کی طرف بھی ہو گیا، میرے آنے کے بعد ہو گیا کچھ جھکاؤ، لیکن ننیال کی طرف نہیں گیا. ہاں نہیں، ننیال کی طرف نہیں گیا کوئی بھی، اہل تشیع کی طرف کوئی نہیں گیا. سب یا دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہیں یا پھر اہل حدیث کی طرف آ گئے. اچھا. زبیر بھائی، آپ نے بتایا کہ آپ کا والد صاحب مذہبی جو ہے نا وہ شخصیت تھی، تو جب آپ کا رجحان اہل حدیث مسلک کی طرف ہوا تو ان کی طرف سے کوئی مزاحمت وغیرہ؟ دیکھیں، والد صاحب کی طرف سے مزاحمت تو آئی، شروع میں آئی. صحیح. اور چونکہ دیوبند کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا، میں نے کہا کہ وہ جو بڑے علماء تھے ان کا آنا جانا بھی بالکل. اچھا، وہ 2 بنیادوں پہ بات کرتے تھے. ایک تو وہ کہتے تھے کہ یہ بہت سخت لوگ ہیں اپنے مزاج میں، اہل حدیث جو ہے نا. صحیح. اور وہ سختی جو ہے نا وہ بعض اوقات نظر بھی آتی تھی. اچھا، ادھر اہل حدیث ہے تھے کافی زیادہ؟ اہل حدیث تھے ہمارے گاؤں میں، اب بھی ہیں ماشاءاللہ سے. ہاں ماشاءاللہ سے اب بھی ہیں. اب جیسے آپ کو ایک میں مثال بیان کرتا ہوں. جب میں اہل حدیث ہوا، اور اہل حدیث میں تقریباً کوئی ہوا آپ کہہ لیں کہ جی 2nd ایئر میں، تو اس کا بھی واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہوا. تو وہ ہمارے جو مسجد کے مولانا صاحب تھے، خطیب صاحب تھے. تو میں چونکہ اب دیوبند سے اہل حدیث ہوا تھا، وہاں بھی حفظ کیا، گھر کا سارا بیک گراؤنڈ دیوبند کا ہے، پھر پیچھے دینی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تبلیغی جماعت والوں کا ہے، تو وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا. ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لینا یہ وہ. تو ہمارے جو اہل حدیث مسجد کے خطیب صاحب تھے تو انہوں نے جمعہ پڑھا دیا کہ حافظ زبیر جو ہے وہ اہل حدیث ہوا تھا، تو یہ پھر بدتی ہو گیا. اچھا. اتفاق سے میرا بڑا بھائی اس جمعے میں تھا، وہ اہل حدیث کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھ لیتے تھے. ویسے بھی اشاعت التوحید والے اور اہل حدیث ان کا مسلک تقریباً ان کی سوچ قریب ترین ہے. سوچ قریب ہی ہے. تو پھر بعد میں آ کے مجھے بھائی نے کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو، تم اہل حدیث ہو رہے، وہ تمہارے خلاف جمعے پڑھائی جا رہے ہیں. تو والد صاحب بھی اس قسم کا تذکرہ کرتے تھے، اور مطلب وہ زیادہ جو ذکر کرتے تھے نا وہ اخلاقیات کا ذکر کرتے تھے. کہ دیکھو فلاں کو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، فلاں کو میں جانتا ہوں، میں بھی بازار میں بیٹھا ہوں، وہ بھی مارکیٹ میں ہے، تو یہ اگر اتنا ہی یہ حدیث پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا تو دیکھو فلاں جگہ بھی حدیث پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کو معاملات میں کمزوری نظر آتی، معاملات میں ان کو کمزوری نظر آتی تھی، اور وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے اور مجھے سمجھاتے تھے کہ نہیں یہ نہ کرو، تم اس طرف نہ جاؤ. تو میں کہتا تھا کہ ان کے معاملات جیسے بھی ہیں اگر وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ان کو کرنے چاہیے، لیکن یہ جو عبادت ہے، عبادات کا ان کا معاملہ ہے، یہ چونکہ حدیث کے مطابق ہے تو میں زیادہ بحث نہیں کرتا تھا. ہاں، زیادہ بحث نہیں کرتا تھا تو وہ پھر خاموشی ہو جاتی تھی. تو ابھی والد صاحب اور والدہ حیات ہے ماشاءاللہ؟ نہیں، والد صاحب تو میرے جو ہے نا وہ 98 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. 98 میں جب میں BA کر رہا تھا تو اس وقت ان کی وفات ہو گئی تھی، اور
ان کو بیسیکلی اصل میں پیٹ میں رسولی ہو گئی تھی. صحیح. اور ایک مرتبہ ہو گئی, آپریٹ کروایا, پھر دوبارہ ہو گئی, تو اس کے بعد پھر کمزوری بہت ہو گئی تھی, تو انہوں نے کافی جو وقت ہے نا وہ بیڈ پہ گزارا. مطلب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کافی سال انہوں نے بیڈ پہ گزارے, اور بڑا وہ مجاہدہ اور مطلب مشقت اور اس کے ساتھ تھا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. بہرحال حدیث میں ایک چیز ہے, حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. تو خیر, اچھا ایک بات ویسے آپ کو بتاؤں, ایسے میرے ذہن میں آ گئی. جب میرے والد صاحب جو ہے نا دنیا سے چلے گئے, ویسے مجھے والد صاحب سے تعلق تھا بیماری کی ان کی حالت میں, جو انہوں نے بیڈ پہ گزارا 2-3 سال, تو میں کافی مطلب اسی کمرے میں رہتا تھا, کافی زیادہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. اس وقت BA کر رہا تھا, اور خیر اتنی کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوتی تھی, وہاں مقامی کالج تھا گاؤں کا, وہاں بھی پنڈی گھیب کا. تو ایک بات جو مجھے یاد آ رہی ہے میں اس کو کر دوں کہ جب والد صاحب ہمارے دنیا سے چلے گئے 98 کی بات ہے, اور میں نے ان کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا تھا ساتھ, تو اس لیے خاص تعلق بھی تھا. تو مجھے یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ اگلی دنیا دیکھ لی ہے, عالم برزخ کو ہم نے نہیں دیکھا, ایک سسپینس ہوتا ہے انسان کو کیا ہے کیا نہیں ہے پتہ نہیں. تو مجھے یہ تھا کہ اگر وہ میرے خواب میں آئے نا تو میں ان سے ایک ہی بات پوچھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا ان دنوں میں نے BA بھی کر لیا, رزلٹ آ گیا. ایک تو میرے ساتھ تھا کہ کوئی جاب واب بندہ کر لیا, اب ظاہر بات ہے والد صاحب بھی نہیں رہے, بڑے بھائی بھی کچھ جاب کر رہے ہیں, آپ بھی کچھ کریں. تو ایک یہ تھا کہ کچھ مطلب دینی بیک گراؤنڈ بھی ابھی کچھ بن گیا تھا, اس کا میں بعد میں تذکرہ کرتا ہوں. تو اس وجہ سے یہ ذہن میں آتا تھا کہ نہیں کوئی دین کا کام کیا جائے. تو میں اس دن روزے سے تھا, مجھے یاد ہے, بس کچھ نفلی روزوں کا بھی شوق ہو گیا تھا کسی وجہ سے, اس میں کچھ مبالغہ بھی آ گیا تھا, وہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں, تبلیغی جماعت کے زیر اثر. تو وہ دن کا کوئی ٹائم تھا, کیلولے کے لیے میں سویا ہوا تھا اپنی بیٹھک میں نا, تو وہ ایسے ہی مجھے لگا کہ جیسے جو ہے نا والد صاحب بیٹھے ہیں اور میں ان کے کندھے پہ نا پیچھے جو رہا ہوں, اور میں انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ چلے گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے کی دنیا کیا ہے, مجھے آپ سے صرف مشورہ چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور میں جاب تلاش کر رہا ہوں. تو انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ جاب تو بالکل نہیں کرنی, کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی یاد ہے کہ 10 باتیں کہیں, اچھا مجھے نہیں وہ یاد نہیں رہ گئی نا, 2 باتیں مجھے یاد رہ گئیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ صلہ رحمی کرنی ہے, رشتہ داروں کو ملا کے رکھنا ہے. دوسری جو بات مجھے یاد رہی وہ یہ کہ شب بیداری کرنی ہے. اچھا خیر بہرحال وہ اب اللہ تعالیٰ کروا لے, بس آپ یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن خیر یہ بات ان کی جو ہے نا وہ میرے ذہن میں رہ گئی, اور ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی جو ہے نا کہ زندگی کم میں انسان اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے. بہرحال یہ خیال تو ایک اچھا ہے, مطلب یہ خواب میں کا کوئی کنٹینٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جی کوئی غیر شرعی بات ہے, بات تو ٹھیک ہے, خواب ٹھیک نہ بھی ہو تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے, شب بیداری تو ہونی چاہیے. بڑا دلچسپ واقعہ برا لیے, وہ علیحدہ بات ہے کوئی اس میں سے کیا اخذ کرتا ہے. تو زبیر بھائی پھر آپ یہ جو BA کو تو آپ نے بتایا, تو ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی تھی آپ؟ ابتدائی تعلیم جیسے دیکھیں جسے ہم رسمی تعلیم کہتے ہیں, ہم میں سے سب لوگ ناظرہ قرآن وغیرہ سے شروع کرتے ہیں. تو ہمیں چونکہ ماحول ایسا ملا تھا, ہم نے کہا تھا کہ بس وہ کھچڑی سی بنی ہوئی تھی, ایسا کلچر بھی ایسا ہی ہوتا تھا. ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے, بریلوی خطیب تھے, ایک مسجد تھی ہمارے ادھر ہی شہر میں, قصبے میں, نور گھڑیاں والی مسجد اس کو کہتے تھے. تو اس کے خطیب اور امام تھے, تو وہ والد صاحب کے دوست تھے. تو وہ گھر میں آ کے ہمیں پڑھایا کرتے تھے, سپارہ فی سبیل اللہ پڑھایا کرتے تھے. تو سپارہ وغیرہ ہم اسے پڑھتے تھے, کبھی ان کی مسجد میں بھی چلے جاتے تھے. خیر باقی بچوں کو تو وہ مارتے پیٹتے تھے, لیکن ہمارے ساتھ وہ نرمی کرتے تھے, والد صاحب کی وجہ سے. اس کے بعد ہمارے محلے میں ایک اہل حدیث کی مسجد بھی تھی, ایک بریلوی مسجد تھی, ایک دیوبندی مسجد تھی, اور امام باڑہ بھی تھا محلہ ایسا. یہ چاروں ایکول ڈسٹنس پہ تھے. تو محلے میں جو ہے جو اہل حدیث ہمارے ایک عالم دین تھے, مولانا جو ہے وہ حیات صاحب, تو انہوں نے ایک مدرسہ کھولا کرائے پہ جگہ لے کے, جس میں محلے کے بچے جو ہے وہ جاتے تھے. ہمارے ایک استاد سے حافظ عبدالغفار صاحب, تو بعد میں وہ کالج میں وہاں پہ مقامی کالج میں لیکچرر بھی ہو گئے. تو
انہوں نے پھر بچوں کو تعلیم دینا شروع کی، تو ان سے بھی میں نے ناظرہ وغیرہ پڑھا، وہ حفظ بھی کچھ کرواتے تھے. اچھا وہ میں نے دیکھا تربیت بھی پھر کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اب دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں. ہماری عمر اس وقت کیا ہوگی، مطلب 8 سال 9 سال 10 سال یہ عمر ہوگی. تو ایک بچہ جو مجھ سے ایج میں بڑا تھا تو اس کے قرآن کے اوپر غلاف تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یا علی مشکل کشا، بہت سا نا اس نے بڑا آرٹ کر کے نا لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ یہ غلاف جو قرآن کے اوپر تم نے چڑھایا ہوا ہے نا، اور یہ تم نے جو لکھا ہوا ہے یا علی مشکل کشا، اس لڑکے کا نام حمود الرحمن تھا، وہ ان کا ریلیٹو بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے. تو اب وہ دیکھیں اتنی چھوٹی عمر میں وہ بات میرے ذہن میں رہ گئی. ہاں تو اس بڑے بچے کے ذہن میں کچھ آئی کہ نہیں آئی، میرے ذہن میں وہ واقعہ آج تک ایسی ہے. تو بہرحال چھوٹی عمر میں بھی بچوں کو یہ تعلیم دینے کا بڑا فرق پڑتا ہے. پھر ہم آگے اسکول میں، آپ دیکھیں اسکول میں بھی ہمیں اچھے اساتذہ ملے. ایک استاد مجھے نہیں بھولتے، آج بھی جب مجھے یاد آتے ہیں تو میں اللہ سے بڑی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. 7ویں کلاس میں، میرے خیال میں 6ٹھی 7ویں کلاس میں 8ویں کلاس میں ہم ہوں گے، تو وہ ہمارے جو ہے نا وہ انچارج بھی تھے کلاس، ان کا نام تھا وحید صاحب. اچھا ان کے ساتھ کچھ ایسا تعلق پیدا ہو گیا تھا پوری کلاس کا. ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہماری نا ساتھ والے گاؤں میں اخلاص میں. تو وہ بچے اس دن دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. عجیب بات ہے، جس دن انہوں نے بالکل ٹرانسفر ہوئی. ہاں ٹرانسفر ہوئی. تو بہرحال ایسا وہ اصل میں وہ بزم ادب کرواتے تھے. بزم ادب کی وجہ سے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی ان کی. اب اصل میں یہ سارے واقعات میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اب ہمارے یہاں ٹیچرز جو ہے نا اس لیول پہ جا کے بچوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں ڈیولپ کر پاتے. ہاں نہیں کر پاتے. اور استاذ جو ہے نا بچوں کی تربیت میں اس کا جو کردار ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا. ٹیچر اسٹوڈنٹ جو ریلیشن شپ ہے نا بس فیسوں کی حد تک رہ گیا. کمرشلزم کی وجہ سے نا والدین بھی وہ ٹیچر کو ٹیچر سمجھتے ہی نہیں ہے، پھر بچوں نے کیا سمجھنا. مجھے یاد ہے کہ اچھا میٹرک میں ہمارے ٹیچر تھے اسماعیل صاحب، وہ بہت توجہ دیتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ کالج میں ہمارے ٹیچر تھے میتھس کے. اچھا کالج میں میتھس پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، ایک پوری کلاس میں اکیلا، باقی کسی نے میتھس رکھی نہیں. قصبہ تھا، میتھس مشکل لگتا تھا. تو سیکنڈ ایئر میں نے دیکھا کہ وہ استاد آتے تھے اور کلاس لیتے تھے. یہاں تو بڑی کلاس ہو تو کوئی کلاس لینے نہیں آتا، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے آتے تھے. وہ میتھس کے ہمارے 2 ٹیچر تھے اور وہ دونوں آتے تھے، ریگولر آتے تھے اور وہ کلاس لیتے تھے. مجھے آج یاد آتا ہے تو آج میں حیران ہوتا ہوں جب یونیورسٹیوں کی صورتحال دیکھتا ہوں اور سرکاری اداروں کی صورتحال دیکھتا ہوں کہ لوگ کلاسیں لینے نہیں آتے. اچھا پھر آپ کو بتاؤں کہ اب کیسے کیسے لوگ تھے، مطلب انسان ان کا تذکرہ بھولتا ہی نہیں ہے، ان کی یادیں بھولتی نہیں ہیں. سیکنڈ ایئر میں نے اکیڈمی جوائن کی تو وہاں ہمارے استاد تھے قاضی غالباً نوید الحسن ان کا نام تھا. تو ان سے میں نے سائنس کے سبجیکٹس پڑھے نا. میں نے FSC کی پری انجینئرنگ. تو میں ان کی اکیڈمی کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا، آپ یوں سمجھ لیں. تو انہوں نے مجھ سے فیس نہیں لی کہ میں نے فیس دی بعد میں. تو انہوں نے کہا فیس نہیں، کہا حافظ صاحب اور ٹھیک ہے فیسیں تو آتی رہیں گی، حالانکہ ان کو بھی ضرورت تھی، انہوں نے اکیڈمی شروع کی. بہرحال بڑے مطلب وہ لوگ تھے کہ جو پھر بھولتے نہیں ہیں انسان کو. تو ایسے تو یہ زندہ ہے یا وفات پا گئے ہوئے ہیں؟ اکثر تو ہمارے حیات ہیں قاضی صاحب، بلکہ وہ ان کے بارے میں مجھے جو ہے نا وہ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ وہ انہوں نے آپ کا ذکر خیر بھی کیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ آپ کبھی گاؤں آئیں تو بیٹھیں، مل بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھائیں. تو بس مجھ سے بھی سستی ہوتی ہے، ابھی گاؤں میں زیادہ چکر نہیں لگتا ہے. یہ شہر کی زندگی مشینی زندگی ہے، انسان بس اس میں آ جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ بہرحال دیکھیں وہ لوگ حقیقی معنوں میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک استاذ تھے واقعتاً جو بتاتے تھے کہ جی. اچھا آپ کو بتاؤں، میں جب اٹک کالج میں گیا، اچھا میں نے فرسٹ ایئر اٹک میں کیا نا، اٹک کالج میں. سیکنڈ ایئر میں واپس پنڈی گیب آ گیا. اپنے پنڈی گیب میں بھی کالج تھا، اتنا اچھا نہیں تھا. تو اٹک ہم سے کوئی 2 گھنٹے کے فاصلے پہ تھا. اٹک وہ ذرا ضلع تھا، ڈسٹرکٹ تھا، یہ تحصیل تھی. تو میں نے فرسٹ ایئر وہاں سے کی. وہاں ہمارے ادھر ہاسٹل میں رہتے تھے؟ پھر آپ مدرسے کے ہاسٹل میں رہتا تھا. صحیح ہے. کیونکہ اس وقت ہمارا نا معاشی طور پہ ہمارا ہاتھ بہت تنگ تھا، ہاسٹل ہم وہ کر سکتے تھے. تو مدرسے کے ہاسٹل میں رہتا تھا. تو مجھے ہمارے ایک استاد یاد ہیں پروفیسر صدا حسین، انگریزی کے تھے نا وہاں اٹک کالج میں. تو اب ایک بات ان کی نہیں بھولتی، یار آپ کے پاس چائے کے پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے لے لیا کرو. یہ کہا کرتے تھے، چائے کے پیسے نہیں ہیں مجھ سے لے لیا کرو. مطلب اس بندے کو اتنا کنسرن ہے کہ یہاں ایک بچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چائے پینا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس شاید چائے کے پیسے نہ ہو. یہ دلی لگاؤ اور اٹیچمنٹ تھی نا، سنکرونائز ہوئے تھے وہ طلباء کے ساتھ. تو زبیر بھائی یہ والد صاحب کا ویسے پروفیشن کیا تھا آپ کے؟
ہمارے والد صاحب نے بہت کام کیے. اچھا. ویسے تو زمیندارہ مطلب بیسیکلی تو زمیندار ہی تھے ہم، جدی پشتی نا زمیندار ہیں وہاں. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ زرعی علاقہ زیادہ ہے وہاں پہ، یہ مونگ پھلی. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں چھوٹا تھا، مطلب ابھی جو بیٹا میرا آپ نے دیکھا ہے یہ عروہ، اس کی عمر کا ہوں گا، مطلب 7 سال یہ ایج ہوگی. تو ہمارا گاؤں تھا تو وہاں وہ مونگ پھلی وغیرہ کی فصل ہوتی تھی، تو وہ چننے کے لیے ہمیں لے جاتے تھے بچوں کو. تو وہ مجھے نا وہ بڑے بہن بھائیوں نے بتایا یہ دیکھو فلاں جگہ تک ہماری زمین ہے. اچھا. تو میں بڑا حیران ہوا، ہمارے ابا کے پاس اتنی بڑی جائیداد ہے. تو خیر بہرحال وہ زرعی رقبہ خیر اسی طرح سے ہی ہوتا ہے. تو بہت نشیب و فراز رہا ہمارے والد صاحب کے نا اس میں، اور بہت شوق بھی انہوں نے پالے ہوئے تھے. تو آٹے کا ان کا جو ہے وہ ڈپو تھا، ایک زمانے میں ڈپو ہوتے تھے یہ چینی اور یہ کوٹے کے مطابق. ہاں جی، وہ جو ہوتا تھا. تب یہ چیزیں کم ہوتی تھیں تو اس وقت پھر حکومت ڈپو بنا دیتی تھی. تو وہ کرتے رہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ زمیندارہ زیادہ تر کیا، کاروبار بھی انہوں نے بہت کی، بیکری انہوں نے کھولی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے. اچھا شوقیہ کام کرتے تھے وہ. ہاں، اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ٹریکٹر وغیرہ رکھا ہوا تھا جو مطلب لوگوں کی جا کے وہ فصلیں وغیرہ. تو کافی انہوں نے کاروبار کیے، بہت زیادہ انہوں نے کاروبار کیے. اور مین جو ان کا کاروبار ہے وہ زمیندارہ ہی رہا. تو آپ نے اپنے والد صاحب کو ویسے کیسا پایا گھر کے معاملات میں؟ کاروباری معاملات تو چلو آپ چھوٹے ہوتے ہوں گے نا تب، گھر کے معاملات میں کیسے آپ کی والدہ کے ساتھ ان کا سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ سختی والا تھا یا نرمی والا؟ والد صاحب جو ہے نا وہ ہمارے آپ یوں کہہ لیں کہ درمیانے مزاج کے تھے، نہ بہت نرم تھے نہ بہت سخت تھے. مجھے یاد ہے، مطلب مارے بھی یاد ہے ڈنڈے سے مارا انہوں نے، لیکن یہ بھی مجھے مجھے یاد ہے، یہ بھی یاد ہے کہ وہ ڈنڈا بھی احتیاط سے مارتے تھے، اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ جو زخم نہ دے، مطلب جو سٹک ٹائپ اور چھڑی سی، ٹھیک ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کانا کہہ دیتے ہیں، کانے سے مارا، ٹھیک ہے. تو یہ تھا ان کا معاملہ. باقی یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے لے جاتے تھے. اچھا ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے دونوں بھائی، تو وہ مسجد میں نا عشاء کی نماز کے لیے ہمیں لے کے جاتے تھے ساتھ، سردیاں ہوتی تھیں. تو ایک دفعہ امام مسجد نے کہا کسی نمازی سے نا، تو میری عمر کتنی ہوگی، میرے خیال میں کوئی 10-12 سال ہوگی. تو امام مسجد نے کہا یہ 2 بچے کون ہیں، یہ بڑے ریگولر آتے ہیں نماز کے لیے، جماعت کے لیے، اور وہ بھی عشاء کی نماز کے لیے. تو انہوں نے کہا جی یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں. تو وہ ان کو لے کے آتے ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ بڑے اچھے بچے ہیں. تو وہ بات مجھے یاد رہ گئی چونکہ انہوں نے امام صاحب نے تعریف کی تھی نا. تو یہ ہے کہ بچوں کی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تعریف کر دینی چاہیے، آج نہیں تو کل اس اپریشیشن کا ان کو یاد رہتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر، کوئی نہ اثر ہوتا ہے. تو آپ ویسے ڈرتے کس سے تھے؟ والدہ کا کیا کردار تھا آپ کی تربیت میں یا گھر میں؟ یعنی کہ بالکل وہ کاموں میں لگی رہتی ہے، ایکٹیو تھیں وہ آپ کی پڑھائی میں اور تربیت میں؟ ہماری جو والدہ ہیں نا اصل میں انہوں نے ہم پہ زیادہ محنت کی. اچھا ایک اور عجیب بات بتاؤں، ہماری والدہ بالکل ان پڑھ ہے، مطلب انہوں نے ایک دن سکول کا نہیں پڑھا، ایک دن مدرسے کا نہیں پڑھا، ایون کہ وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی. صحیح، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ والد صاحب نے کسی طرح سے ان کو نماز یاد کروا دی، وہ ان کو یاد تھی، یا اس طرح سے مجھ سے کبھی کوئی صورتیں یاد کر لیتی تھیں، وہ اس طرح سے وہ بار بار اس طرح سے کر کے نا کوئی اذکار یاد کر لیتی تھی، لیکن پڑھی لکھی نہیں تھی. لیکن ہماری تربیت پہ انہوں نے بہت جان ماری ہے، بہت جان ماری. اچھا اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہم بیسیکلی اصل میں 11 بہن بھائی تھے. 11 تھے، 2 فوت ہو گئے. اب 11 بچے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پالنا پوسنا بڑا کرنا، یہ بڑی ہیکٹک جاب ہے. 4 بچے جو ہے کوئی عورت پیدا کر لے تو حالانکہ آج کل تو اتنی سہولتیں ہیں، مشینیں ہیں، کپڑے دھونے والی، اوون پڑے ہوئے ہیں گھر میں، کھانا پینا ہر چیز. وہ ساتھ میں انہوں نے بھینسیں اور گائے رکھی ہوتی تھی، ان کا بھی ساتھ ہی؟ ہاں ان کو چارہ خود ڈالتی تھی والدہ نے؟ ہاں والدہ. اچھا. تو وہ بہت ایکٹیو، ہماری والدہ بہت ایکٹیو خاتون تھی. ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں اور ابھی ان کی ایج 80+ ہے. بس ان کے لیے دعا کریں، اب زیادہ بیمار رہتی ہیں، گھٹنوں وغیرہ کا پرابلم ہے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت ایکٹیو. اچھا اتنا ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کتاب پڑھ رہا ہے یا یہ رسالہ پڑھ رہا ہے. مجھے رسالوں کا بہت شوق تھا. ڈائجسٹ کا دور تھا نا تب، کون سے فیس بک ہوتی تھی، جاسوسی ڈائجسٹ، کوئی سسپینس ڈائجسٹ مل جائے. اچھا عمران سیریز پڑھتا تھا. ہاں جی. لیکن میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ ہمیں ملتے نہیں تھے، ساری بات ہے. ہم اس وقت لائبریریاں ہوتی تھی نا، ہاں جی، جو رینٹ پہ بھی دیتی دیتی تھیں.
اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم رینٹ پہ. اچھا ہوتا کیا تھا کہ حالانکہ زبیر بھائی وہ تو 98 یا 54 لیتے تھے. ہاں لیکن اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. صحیح بات یہ ہے. یعنی کہ جیب خرچ نہیں ملتا تھا. جیب خرچ 58-54 جو ملتی تھی اس کا آپ کوئی سموسہ کھا لیا, یہ چیز کھا لی نا, اتنا ہی کر لیتے تھے. کرتے ہم کیا تھے اب یہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے گھر میں نا جب وہ گھی آتا تھا, گھی وہ 5 کلو کا گھی کا ڈبہ آتا تھا, وہ ڈبے جب 8-10 ہو جاتے تھے چپ کر کے اٹھائے وہ 3 ڈبے والوں کو بیچ دیے, اس سے لیے پیسے اور کرائے پہ جو ہے وہ رسالے لے آئے. مطلب اس طرح سے اتنا شوق. اچھا زبیر بھائی آج کی نسل کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ 3 ڈبے بھی بکتے ہوتے تھے, اور چاند پورا بچوں کی یہی ایک جو ہے نا پروڈکشن ہوتی تھی گھر کی, وہ چاند پورا اکٹھا کرنا, بیچ کے بھی اپنی ضروریات پوری. بالکل ایسی بڑی آپ نے بات یاد کروائی. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ نا میں ایسی کمرے میں تھا تو ہم چھپ کے رسالہ پڑھتے تھے نا, کونا ڈھونڈتے تھے, چھت پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, پتہ تو بجلی ہوتی تھی زبیر بھائی ادھر؟ ہاں لائٹ تو تھی, لائٹ اللہ کا شکر ہے تھی, گیس بھی تھی ہمارے یہاں شروع سے گیس تھی. تو ایک دفعہ میں نا وہ کچھ جاسوسی یا سسپینس جیسا پڑھ رہا تھا, تو اچانک باہر سے نا اماں کی آواز آئی. تو میں نے کہا اماں اندر آئے گی, تو اماں نے تو پوری پھر کلاس لینی ہے نا انہوں نے, تو میں نے جلدی سے وہ رسالہ سمیٹا اور اس کو تکیے کے نیچے گھسا دیا تھا. اس کے بعد اماں اندر آئی, لیکن میں اتنا پریشان ہو گیا تھا ان کو دیکھ کے کہ میں نے فوراً کہا میں رسالہ نہیں پڑھ رہا تھا. باقی جو بہن بھائی تھے وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے, تو ہم نے اپنا پول خود ہی کھول دیا کہ تو رسالہ نہیں پڑھ رہا تھا. اچھا اسی طرح مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بچپن میں جو ہے حفظ میں جو ہے نا وہ ڈال دیا والدین نے, والد صاحب نے حفظ میں. کتنی ایج تھی تب آپ؟ میں نے 6ٹھی میں حفظ شروع کیا, 6ٹھی کلاس میں, آپ کہہ لیں 11 سال کی عمر میں. لیکن میں نے حفظ اسکول چھوڑ کے نہیں کیا, اسکول کے ساتھ کیا. صحیح. میری زندگی میں نا حادثات بہت زیادہ ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کسی نے جیسے دھکا دے دیا دین کی طرف. میں کوئی پلاننگ سے دین کی طرف نہیں آیا. والد صاحب کا چونکہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, تو والد صاحب کا یہ شوق تھا کہ ہمارا ایک بچہ حافظ بن جائے. یعنی کہ عالم کا شوق نہیں, بس حافظ بن جائے. حافظ قرآن, بس یہی ہمارے یہاں ایک بڑا تھا. وہ سب سے بڑے ہمارے بھائی تھے جن کا نام سہیل ہے, تو وہ اب OGDC میں ہوتے ہیں. ان کو والد صاحب نے ڈالا. انہوں نے میرے خیال میں کوئی 5-6 پارے حفظ کیے, تو خیر وہ مکمل نہیں کر پائے. پھر دوسرے بھائی کو ڈالا, وہ مجھ میں اور اس میں 2 سال کا فرق ہے, اس کا نام سہیب ہے. اس کو جب والد صاحب نے ڈالا تو اس نے کہا کہ جی یہ تو حفظ نہیں کرتا, مجھے آپ نے ڈال دیا. تو مجھے والد صاحب نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے, میری خواہش ہے کہ میرا ایک بچہ حفظ کر جائے, وہ بڑا نہیں کیا, اس کو میں نے کروانا ہے. اب یہ تمہاری ضد میں ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ کھیل کود رہا ہے, یشی کر رہا ہے, بچوں کو ہوتا ہے نا, وہ تو پڑھ نہیں رہا, تو ہمیں اپنے پڑھائی پہ لگایا ہوا ہے. تو میں اگر 11 سال کا تھا تو وہ 13 سال کا ہوگا. تو وہ والد صاحب نے مجھے کہا, اور یہ اکیلے میں کہا کہ دیکھو تم اس کے ساتھ جانا شروع کر دو, حفظ شروع کر دو, 1 پارہ کر لو میرے کہنے پہ, یہ چل جائے گا. ہاں وہ چل جائے. تو ہوا یہ کہ اس نے 15 پارے کیے, پھر وہ آگے نہیں چل پایا, تو اللہ نے مجھ سے کروا لیا. تو یہ حادثاتی طور پہ آپ روٹین سے جاتے رہے؟ میں پھر روٹین سے جاتا رہا. تو اس طرح سے مطلب کہ جو ہے نا وہ حفظ ہو گیا. ہاں میں جو آپ کو بتانے لگا تھا کہ ہماری والدہ جو ہے نا وہ ہمیں صبح اٹھاتی تھی, دونوں بھائیوں کو نا فجر سے پہلے اٹھاتی تھی. الارم لگایا ہوتا تھا, اور اس وقت مجھے یاد ہے اتنی نیند آ رہی ہوتی تھی, لیکن ہم فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ بڑا بھائی نا کبھی, وہ ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں جاتا تھا مدرسے میں, تو میں اکیلا جاتا تھا. اچھا ہم 3 ٹائم مدرسہ جاتے تھے. فجر کی نماز ہم نے مسجد میں پڑھی, تو اگر ہمارا 8 بجے اسکول لگنا ہے نا تو 7:15 بجے تک ہم مسجد میں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, مطلب 5 بجے اگر نماز ہو رہی ہے تو 7:15 بجے تک مسجد میں ہم نے پڑھا صبح 2-2.5 گھنٹے. پھر گھر میں آئے 7:30, ناشتہ کیا, اسکول نکل گئے, 8 بجے اسکول پہنچ گئے. کبھی اسکول میں لیٹ پہنچتے تھے, اس کی مار علیحدہ کھاتے تھے, کیونکہ اس وقت اساتذہ کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی, نہ ہم سمجھا سکتے تھے, بلکہ بچہ اس کو کیا سمجھے کہ بتائے کہ جی میں صبح حفظ کرتا ہوں, میں اتنا محنتی ہوں اس لیے لیٹ آتا ہوں. وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں گھر سے اٹھ کے آ رہا ہے. تو وہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا, مدرسے سے لیٹ چھٹی ہوتی تھی. پھر ہم گھر آتے تھے ظہر کے وقت, تو کھانا وغیرہ کھایا, تو اس کے بعد مسجد چلے گئے. ظہر سے عصر تک پھر مسجد کا ٹائم ہوتا تھا. پھر عصر سے مغرب بریک ہوتی تھی, اس بریک میں ہم کھیلتے تھے, یا پھر اسکول کے اگر وہ امتحانات ہوتے تھے تو پھر وہ بھی ہم تیاری کرتے تھے.
پھر مغرب سے عشاء تک ہم جو ہے نا وہ مسجد میں پھر ہوتے تھے، مغرب پھر مسجد میں پڑھتے تھے اور عشاء پڑھ کے گھر واپس آتے تھے. لیکن اب مسجد تھوڑی فاصلے پہ تھی اور مجھے نا بچپن سے ہی ہر بندے میں کچھ خوف ہوتا ہے، مجھے کتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہاں تو کتا دیکھ کے نا میں راستہ بدل لیتا تھا، بڑا خوف تھا. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی کتے مطلب کبھی کوئی پیچھے لگ گیا تو وہ خوف جیسے بیٹھ جاتا ہے نا ایک. تو وہ والدہ صاحب مجھے یاد ہیں کہ پھر مجھے عشاء کے وقت وہاں لینے آتی تھی کہ یہ ڈر رہا ہوگا وہاں مسجد میں بیٹھا ہوگا، آپ ادھر ہی بیٹھے رہتے. ہاں، اور اس کو میں لے کے آؤں. تو وہ وہاں مسجد آتی تھیں اور مجھے لے کے پھر گھر لے کے جاتی. سارا دن کام بھی کرتی تھی، صبح فجر سے پہلے اٹھی ہوتی تھی. ہاں، تو یہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی جان ماری، بڑی محنت کی. مطلب خود تو مطلب نہیں پڑھی لکھی تھی لیکن ہم پہ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی محنت. تو یہ سختی کون کر رہا، والد صاحب یا والدہ؟ پھینٹی پھونٹی کون لگاتا تھا؟ پھینٹی تو جو ہے وہ والد صاحب ہی لگاتے تھے، والدہ نہیں لگاتی تھی. تو چھڑواتی تھی والدہ؟ ہاں، والدہ چھڑوا لیتی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ والدہ محنت بڑی ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتی تھی اور محنت، یعنی کہ کنٹرول تھا ان کا. کنٹرول تھا بالکل صحیح، بہت زیادہ. تو ابھی آپ نے گیمز کا ذکر کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک آپ کھیلتے تھے آپ، تو کیا ادھر تب تو کوئی گراؤنڈز وغیرہ تو نہیں ہوتی ہوں گی؟ نہیں، گیمز ہوتی ہوں گی آج طرح؟ چھوٹے موٹے جو ہے گراؤنڈز ہوتے تھے جہاں جیسے ایک محلے میں چھوٹا موٹا گراؤنڈ ہوتا تھا. اس کا مطلب یہی تھا کہ وہاں مکانات نہیں تعمیر ہوئی ابھی تک. ٹھیک ہے، صحیح، جیسے کچھ پلاٹ، خالی پلاٹ، خالی پلاٹ جیسے آپ کہتے ہیں، اس قسم کے گراؤنڈ ہوتے تھے. یا قصبے سے باہر نکل کے کچھ گراؤنڈز ہمیں مل جاتے تھے. تو کرکٹ وغیرہ کھیل لی اور فٹ بال بھی کھیل لیتے تھے. اس کے علاوہ ایک گیم بڑی معروف تھی جسے ہم گلی ڈنڈا کہتے ہیں. آپ پتہ نہیں آپ؟ ہاں جی، جب ہمارے بچپن میں وہ ہوتی تھی لیکن وہ ختم ہو رہی تھی ایسا. ختم ہو رہی. اس کے علاوہ پیٹو گرم کھیلتے تھے. وہ تو ہم بھی کھیلتے رہے. پھر ایک گیم میں نے بہت کھیلی ہے بچپن میں، بڑی کھیلی ہے. اب پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں بنٹے کہتے تھے. ہاں جی، بنٹے یا کینچے بھی کہتے ہیں. ہاں جی، چھوٹی چھوٹی شیشے کی گولیاں ہوتی ہیں نا، اب لوگ ان کو ڈیکوریشن پیس کی طرح سجا کے بالکل ایسے ہی. تو وہ ہار جیت ہوتی تھی ان میں. ہاں جی. اچھا، اس میں بھی دو ہوتی تھی، ایک تو وہ مارنے والے ہوتے تھے، مارنے والے بھی، وہ ایک ایسے انگلی سے وہ آگے، جو پلانے والا ہوتا ہے. ہاں جی، پلانا کہتے تھے. ادھر پل گولی کہتے تھے. ہم مدرسے میں بہت کھیلتے رہے ہم بھی. تو یہ تھی. پھر اسی طرح کزنز میں جو ہے وہ ہم نے کوکلا چھپاتی بڑی کھیلی ہے. اچھا، وہ تو لڑکیوں والا کھیل تھا. وہ ہمارے یہاں کزن، چونکہ بہنیں بھی بہت تھیں نا. اچھا، ہمارے گھر کے سامنے ہمارے تایا جان کا گھر ہے. صحیح. تو وہ بھی 2 بھائی اور 7 بہنیں ہیں. اچھا، ہماری بھی 6 بہنیں اور 3 بھائی ہیں. تو کزن جب آپس میں مل کے کھیلتے تھے تو یہ برف پانی جو ہے وہ کھیلتے تھے. ہاں، وہ بالکل کھیلتے رہے. ہاں، یہ بڑا تھا. پھر اسی طرح لوڈو اور کیرم وغیرہ یہ گیم. میٹرک میں آ کے مجھے ایک بس آپ کہہ لیں کہ ایڈکشن ہو گئی یا لت پڑ گئی وہ ویڈیو گیمز کی. اچھا، اس زمانے میں نا وہ بڑے بڑے وہ ویڈیو گیمز ہوتی تھی. ہاں جی، ہاں جی، بالکل ایسے وہ کھڑے ہو گئے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پنڈی گیپ جو ہے نا وہ شہر کی طرح یہ قصبہ تھا. ہاں، قصبہ تھا بڑا. ابھی تو آپ ہر سہولت بتا رہے ہیں ادھر. ہاں، وہاں آپ کہہ لیں کہ جی کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ آبادی تو تھی. یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں جو گیمز والی ہیں؟ یہ گیمز والی جو ہے نا 95 کی بات ہے. صحیح ہے، 95 کی بات ہے. میٹرک میں نے 95 میں کیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے میٹرک کے فائنل پیپر ہو رہے تھے اور مجھے یہ یاد ہے کہ فائنل پیپر میں نے کوئی دیا اور سیدھا وہ گیموں میں گیا، ٹوکن لگایا. تو وہ اصل میں ایک عجیب سا وہ پڑ چکا تھا کہ ایک نشہ یا جسے کیا کہتے ہیں، سنو براس اس وقت ہوتی تھی. ہاں جی، بہت زیادہ. اسٹریٹ فائٹر ہوتی تھی. ہاں جی، اچھا، وہ ہم نے اینڈ کرنی ہوتی تھی. ایک ٹیکن 3 ہوتی تھی. تو یہ بڑی ہم نے کھیلی اس وقت میں. پھر خیر اس کے بعد جب تو والد صاحب کو پتہ چل گیا آپ گیم میں کھیلتے ہیں؟ والدین تو تب بہت سختی کرتے ہوتے تھے گیمز کے والے. والدین بہت سختی کرتے تھے اور ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا. صحیح. تو ہمارے اچھا اس وقت محلے میں ایک آدھا ٹی وی ہوتا تھا جدھر سارے ڈرامے دیکھنے جاتے تھے. وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا. تو ہمارے تایا جان کے ہاں تھا. پھر بعد میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں جی کلر ٹیلی ویژن آ گیا. ٹھیک ہے، وہ بڑی بات تھی. اور محلے میں ایک آدھ گھر میں یہ PTCL کا فون ہوا کرتا تھا. ہاں جی، جو سارے محلے کو جو ہے نا کالیں سناتا تھا. ہاں، تو وہ خیر ہفتے میں ایک آدھ دن ڈرامے کا ہوتا تھا، 1 آدھ گھنٹہ. اب تو ہر گھنٹے میں ڈرامہ نیا نکل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ اب میں سوچتا ہوں تو وہ ڈرامے ایسے تھے کہ جن سے کوئی مطلب سیکھنے کا بھی موقع ملتا تھا لوگوں کو جو ہے نا. تو وہ بچپن کے ڈرامے ہمیں یاد ہیں. اندھیرا اجالا، وارث ڈرامہ ہو گیا، تو سونا چاندی ہو گیا. یہ سارے ہم نے بچپن میں یہ سارے سنا ہے. میں نے تو نہیں دیکھے لیکن سنا کہ اس سے بڑی تربیت ہوتی تھی، سیکھنے کو ملتا تھا، معاشرتی. ہم تو خیر اس وقت بچے تھے لیکن ڈرامہ ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ جاتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے. والد صاحب اس کو ناپسند کرتے تھے، اس چیز کو نا وہ پسند نہیں کرتے تھے. اچھا، گیمز کے حوالے سے بھی جب والدین تب ڈانٹتے تھے نا، ان کو گیم سے مسئلہ نہیں تھا،
ادھر جو ایک کمیونٹی تھی نا, ہاں کمیونٹی اس سے مسئلہ ہوتا تھا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ہمارے والدہ نے ہمارے اوپر بڑی سختی کی ہے, تو وہ کمیونٹی سے ہم بچے رہے ہیں. اصل تو نقصان کمیونٹی کا. تو گیمز کا کیا مسئلہ, بھی تو کھیل رہے ہوتے ہیں بچے. ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ تھا ہماری مطلب آپ کہہ لیں کہ انڈور گیمز یا آؤٹ ڈور گیمز وغیرہ جو ہے. تو مزاج آپ کا, پھر آپ کے والد صاحب کا مزاج سخت تھا, وہ تو آپ نے معتدل بتایا, معتدل مزاج تھا ان کا, زیادہ سختی والا مزاج نہیں. تو آپ کا پھر کیسے, کیونکہ یہ مزاج بچپن سے ہی بندے کا بننا شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں اہل جو ہے نا وہ قریب ترین والوں کا بھی کرتا ہے. کوئی بچے ہوتے ہیں نا, ان کو بچپن سے کہنا شروع کر دی یار یہ بڑا سڑیل ہے, کسی کو کہنا شروع کر دی یہ بڑا ہسمکھ ہے, یہ بڑا لڑاکا ہے. تو یہ وہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچپن میں ساتھ ہی پھر شخصیت کا حصہ ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں بچپن میں ہی انسان کی پرسنالٹی جو ہے نا اس کی شخصیت کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے. آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت کتنے عرصے سے شروع ہو جاتی ہے؟ ویسے آج کل کی تو کچھ تھیوریز ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک انڈیا کی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, تو وہ کوئی ویڈیوز وغیرہ بناتی ہے جیسے عام آج کل بن رہی ہوتی ہیں ویڈیوز. تو وہ کہتی تھی میں نے اپنے بیٹے کی تربیت, حالانکہ وہ تو ہندو تھی, کہتی میں 6 مہینے سے اس کی تربیت میں نے شروع کر دی. یہ بات ٹھیک ہے, بہت حد تک یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بچہ جو ہے نا وہ لرننگ شروع کر دیتا ہے, بہت جلدی لرننگ شروع کر دیتا ہے, سیکھنا شروع کر دیتا ہے. انسان کی شخصیت بچپن میں اس کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں نا, وہ واقعات اس کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, بنانے میں بھی اور بگاڑنے میں بھی. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. وہ سوسائٹی تو خیر بہرحال جہاں تک مزاج کی بات ہے, دیکھیں بندہ اپنے مزاج کے بارے میں خود بتائے نا تو وہ ایک مبالغہ سی بات ہو. خود تو بندے نے اچھی بات کر کئی چیزیں ہمیں بھی پتہ چلی ہیں, آپ خاموش تباہ ہیں بالکل. ہاں اس میں ایک بات جو ہے نا جو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, میں اسی کی بات کہہ دیتا ہوں. ایک تو لوگ کہتے ہیں جی آپ خاموش طبع ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ جب میری شادی ہوئی تھی تو اس کے بعد مجھے سسرال والوں کی طرف سے اکثر و بیشتر یہ بات کہی جاتی تھی کہ بولتے نہیں, آپ سب بولتے نہیں. تو خیر شادی کی بات تو بہت فرق پڑ گیا. تو انسان کو فرق پڑتا ہے. تنہائی پسند بھی کسی حد تک میں رہا, صحیح ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں زیادہ اثر شاید جو ہے نا وہ مطلب زیادہ سوشل نہیں تھا, اس میں زیادہ اثر شاید تبلیغی جماعت کی وجہ سے آیا. انہوں نے سنجیدگی میٹرک میں نا میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا, کیونکہ یہ محلے کی مسجد میں آتے تھے, میں حفظ کر رہا تھا. تو 6ٹھی میں نے حفظ کیا اور 10ویں میں جا کے میرا حفظ مکمل ہوا 5 سال میں نا, کیونکہ ساتھ سکول بھی چل رہا تھا. سکول میں سائنس کے سبجیکٹ تھے, میں نے آپ کو بتایا ساری روٹین اس طرح سے چلتی تھی, تو اس لیے ٹائم زیادہ لگ گیا. تو یہ آتے تھے تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اور گشت وغیرہ بھی کرتا تھا. میں نے تبلیغ والوں کے ساتھ بڑا وقت لگایا, بہت, کوئی 4 سال نا, جیسے مقامی کام وہ کہتے ہیں نا, بہت کیا. تو یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات یہ پڑھتے تھے, اور وہاں کے واقعات, اور وہاں پھر امام غزالی کی کوٹیشنز, یہ وہ وہاں سے بیسیکلی میں نے کچھ اثر لینا شروع کر دیا. صحیح ہے. مجھے یاد ہے دوران حفظ ہی میں نے یہ کام کیا کہ جب میں نے پڑھا کہ غزالی وغیرہ کہتے ہیں کہ بھائی نیک بننے کے لیے کم کھانا چاہیے. اچھا. اب حفظ میں بھوک بڑی لگتی تھی, ہم 3 4 پراٹھے کھا جاتے تھے. اچھا. تو میں نے پھر ایسا کیا کہ میں ایک پراٹھا بھی آدھا کھاتا تھا, اور والدہ سے بڑی ڈانٹ پڑتی تھی, اور آدھا اوپر جا کے نا چھت پہ کبوں کو ڈال آتا تھا. اچھا. ان کو پتہ چل گیا تھا یہ کام کر رہا ہے. انہیں تو پیچھے نہیں پتہ تھا یہ کیوں کر رہا ہے, لیکن وہ ڈانٹتی بڑا تھی. خیر بہرحال یہ کچھ عرصہ میں کرتا رہا. پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں مسجد میں جا کے سو جاتا تھا, جون جولائی کی گرمی ہوتی تھی, اور پنکھا نہیں چلاتا تھا, بغیر پنکھے کے, اس لیے کہ مچھر کاٹیں اور تہجد کے لیے اٹھنے میں آسانی رہے. مطلب یہ سارا جو ہے نا, میں یہی کہوں گا کہ یہ انتہا پسندی تھی. ہاں, ابھی آپ سمجھتے کہ یہ شدت پسندی انتہا پسندی تھی. لیکن اس وقت تو ایک بچہ تھا نا, مطلب میٹرک میں یا میٹرک میں یا اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ انٹرمیڈیٹ میں انسان کی کیا ایج ہوتی ہے, تو 15 17 سال 18 سال یہ جو ایج تھی نا, اس میں میں نے اس قسم کے. اچھا ایک اور چیز جو مجھے یاد ہے, میٹرک میں جو میں باہر بہت نکل جاتا تھا پہاڑوں پہ, جیسے ہم اپنی مقامی زبان میں گوشہ نشینی, ہاں پڑھ کہتے ہیں. اچھا عصر کے بعد یہ جو وقت ہوتا تھا نا, تو یہ میں نکل جاتا تھا تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے. لمبا سفر ہوتا تھا ہمارے, وہ جو ہمارے یہاں وہ اس طرف سروائی والی سائڈ ہم اس کو کہتے ہیں, ایک نالا ہے ہری والا, اس کے آگے سکوالی ہے, پھر اوگالا ہے, اس سے آگے وہ پڑ ہوتے تھے. اور ان پہاڑوں پہ جا کے نا اکیلے بیٹھ کے جو ہے تسبیحاں کرنا, اور مجھے ڈر بھی بڑا لگتا تھا, بہت ڈر لگتا تھا کہ یار یہاں کوئی جانور نہ آ جائے یہ وہ. تو لیکن خلوت جو ہے نا یہ غالب تھی, میں نے وہ دیکھا تھا. اور مجھے اب یہ ذہن میں آتا ہے, کیونکہ اس وقت تو انسان انالیسس نہیں کر سکتا نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں طبیعت میں آ گئی ہے.
تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کا وہ جو لٹریچر اور خاص کر امام غزالی کی وجہ سے، امام غزالی کے حوالے سے جو کوٹیشنز، اور یہ سارے لوگ صوفی تھے اور تبلیغی جماعت کے اس لٹریچر میں بھی صوفیوں کے تذکرے تھے، تو ان کے ہاں نیک بننے کا جو ایک پروسیس تھا وہ یہی تھا، کم کھانا، کم پینا، خلوت نشینی، یہ ساری چیزیں. تو وہ واقعات پڑھ پڑھ کے اس کا میرے ذہن میں ایک بیٹھ گیا تھا، اور میں نے اس کو لاشعوری طور پہ ایک اختیار کر لیا تھا بہت ساری چیزوں کو. تو وہ خیر بعد میں پھر بہت عرصہ چیزیں غالب رہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آئی. اچھا بچپن میں پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی یہ چیز؟ ہاں بچپن میں اتنا خلوت پسند نہیں تھا. اچھا، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ مڈل تک ایسا نہیں تھا. سوشل جسے کہتے ہیں، سوشل تھا، بچوں میں کھیلتا تھا، اٹھتا بیٹھتا، یہ اتنی گیمیں ہم کرتے تھے. تو مطلب یہ ساری سوشل، اصل سوشل گیمیں تو وہ تھی، یہ سوشل میڈیا آج والا. تو میٹرک میں اور ایف اے میں آ کے اور کسی حد تک بی اے میں یہ خلوت میرے اوپر بہت زیادہ غالب ہو گئی تھی، بہت زیادہ تنہائی، اور یہ جو میں نے آپ کو واقعات بتائے نا اس قسم کی، اور روزے رکھنا نفلی، اور یہ اور وہ مجاہدہ، اس کو مجاہدہ سمجھنا. اور خیر اب مجھے یاد ہے کہ بڑا فرق بھی پڑتا تھا اس وقت، کیفیات ایسی ہوتی تھی. بلکہ آج میں اپنی کلاس میں بتا رہا تھا بچوں کو، یہ سیکنڈ ایئر کی بات ہے کہ وہاں ہماری محلے میں اہل حدیث کی مسجد تھی. سیکنڈ ایئر میں اہل حدیث ہو چکا تھا، تو میں فجر کے بعد وہاں بیٹھا رہتا تھا، اشراق پڑھ کے آتا تھا، اور اسی طرح عصر کے وقت پھر مغرب تک بیٹھا رہتا تھا، اور کچھ نہیں، دعائیں کرتا تھا. وہ تبلیغی جماعت کے اثر میں نا وہ ایک نیکی غالب آ گئی. اچھا وہ غالب صرف اس میں نہیں آئی تھی، وہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے مجھے اتنا وہ کر دیا تھا نا، جیسے آپ چارج کہہ لیں یا کہ میں گشت کرنا چاہیے. تو میں اکیلا عصر کی نماز پڑھتا تھا، اعلان کرتا تھا بھائی گشت کے لیے جانا ہے. گشت کا مطلب ہوتا تھا لوگوں کو جا کے اسٹریٹ دعویٰ جسے کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کا. تو وہ پھر میں نکلتا تھا محلے میں، پھر قریبی بازار میں جا کے لوگوں کو دعوت دیتا تھا، بھائی مغرب کے بعد تم نے آنا ہے اور میرا بیان ہوگا. اور عمر کیا تھی، یہ 16-17 سال یہ. اچھا. اور مغرب کے بعد ان کے جو 6 نمبر ہوتے تھے وہ میں بیان کرتا تھا. تو جو لوگ بیٹھتے تھے انہیں یار. تو داڑھی آ گئی تھی آپ کو؟ ہاں داڑھی آ گئی تھی، داڑھی وغیرہ آ گئی تھی، چھوٹی تھی داڑھی آ گئی تھی. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو تبلیغ والوں کا جو ہے نا اثر کافی زیادہ تھا، اور اس وجہ سے وہ ایک خلوت نشینی بھی، اور وہ میں سوشل بھی نہیں رہا، یہ چیزیں جو ہے نا وہ میرے مزاج میں آ گئیں. پھر خاموشی بھی طبیعت میں تب سے غالب آئی؟ خاموشی بھی آئی، لیکن بعد میں وہ بہت حد تک کور ہو گئی. اب ایسا نہیں معاملہ رہ گیا. شادی کے شروع میں مجھے یاد ہے میرے سسرال والے بہت شکایت کرتے تھے، اب وہ بہت کم ہو گئی. اچھا میرے کولیگ تھے قرآن اکیڈمی میں، ندیم سہیل صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ پہ تبصرہ کیا. اس سے مجھے لگا کہ ابھی تک میرے اندر وہ چیزیں ہیں، لیکن اب وہ انتہا میں نہیں ہیں. کہنے لگے حافظ صاحب آپ ذہناً سلفی ہیں، اچھا، اور پریکٹیکلی مزاجاً آپ صوفی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کا عقیدہ جو ہے نا سلفیوں والا ہے، حدیثوں والا ہے، وہاں آپ بڑے پکے ہیں، سیدھے ہیں، 2 ٹوک ہیں، یہ وہ صحیح. لیکن مزاج یا آپ کے ساتھ بندہ ملے اٹھے بیٹھے تو لگتا ہے آپ صوفی ٹائپ آدمی ہیں. اسی وجہ سے لوگ آپ کے اوپر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ بندہ اہل حدیث نہیں ہے. تو مجھے اس کا تبصرہ نا کسی حد تک بھائی ندیم کا وہ صحیح لگا. صحیح، وہ بات ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پیچھے وہ بیک گراؤنڈ میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں. اچھا وہ میں واقعہ آپ کو بیان کرنے لگا تھا مسجد اہل حدیث کا، کہ وہاں مجھے یاد ہے کہ سیکنڈ ایئر میں مسجد میں نا وہ میں ایسے گھومتا تھا، ایسے اتنی بے چینی کے ساتھ نا، کبھی ادھر جا رہا، دعائیں کر رہا ہوں، میں نے جہاد کرنا ہے اور میں نے شہید ہونا ہے. اچھا. اب میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کسی کی ہتھے نہیں چڑھ گیا، کہیں جا کے پھٹ گیا ہوتا.